أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، رائز اینڈ شائن اسکول کی آن لائن کلاسز کے ویک 4 ڈے 2 میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر میم سفیر اختر آج پھر ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اسٹوڈنٹس، آج کی کلاس میں موضوعاتی مطالعہ کے چیپٹر 3 علم کی فرضیت اور فضیلت صفحہ نمبر 105 کی وضاحت کی جائے گی۔ اسٹوڈنٹس، علم کی فرضیت اور فضیلت کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد انشاءاللہ ہمیں علم کی فرضیت، فضیلت اور اہمیت کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل ہوگی اور ہم تاحیات علم حاصل کرنے کی جستجو میں لگے رہیں گے انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی علم حاصل کرنے کی تلقین کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اسٹوڈنٹس، علم کے معنی ہیں جاننا، آگاہ ہونا، اور شرعی معنی علم کے یہ ہیں گے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جتنے بھی احکامات ہم تک بھیجے ہیں، ہم ان احکامات کو جانیں اور ان احکامات کو جان کر ان پر عمل کریں۔ اسٹوڈنٹس، علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو پہلی وحی سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں وہ علم ہی کے بارے میں تھیں، اور پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا یعنی پڑھ علم ہی کے بارے میں ہے۔ اسٹوڈنٹس، علم کی اہمیت کے متعلق اور پہلی وحی میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ترجمہ: پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اسٹوڈنٹس، پہلی وحی کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے پڑھنے، قلم اور علم کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے حکم سے پہلے، روزے کے حکم سے پہلے، زکوٰۃ ادا کرنے کے حکم سے پہلے اور حج ادا کرنے کے حکم سے پہلے علم کی وحی نازل فرما کر اپنی مخلوق پر یہ بات واضح فرما دی کہ کائنات کی سب سے بڑی شے علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات میں سے سب سے بڑا احسان علم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے، اور انسانوں کو جو فرشتوں پر فوقیت حاصل ہوئی ہے اور انسان کو جو اشرف المخلوقات کا ٹائٹل دیا گیا ہے وہ علم ہی کی بدولت ہے۔ اسٹوڈنٹس، علم کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ:
ان لوگوں سے کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اسٹوڈنٹس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں سوالیہ انداز میں یہ بات واضح فرما دی ہے کہ علم والے یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی کہ علم والوں کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کو بلند مقام اور بلند مرتبہ عطا کرتے ہوئے قرآن پاک میں سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، ترجمہ، اور جنہیں علم دیا گیا اللہ انہیں بلند درجہ عطا فرماتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی علم کے فروغ کے لیے کوششیں کی اور لوگوں کو علم کے نور سے منور کرتے رہے۔ اسٹوڈنٹس، حصول علم کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر میں جو کافر قیدی بن کر آئے اور وہ فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آزادی کے لیے یہ شرط رکھی کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ اسٹوڈنٹس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، انما بعثت معلما، ترجمہ، مجھے معلم یعنی استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی کہ میرا کام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ میرا کام تمام کائنات کی مخلوق کو علم سکھانا ہے، یعنی لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بتانے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہنچانے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، عرب اور وہ سارا زمانہ جو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے اور قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے دنیا کو منور کیا اور پوری کائنات میں علم کی ایسی شمع روشن کی کہ وہ لوگ جو جہالت کی وجہ سے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے اور بیٹیوں کو تو زندہ دفن کرتے تھے، وہی لوگ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اسلام اور انسانیت کے فروغ کے لیے کوششیں کرنے لگے اور محبت سے مل جل کر رہنے لگے۔ اسٹوڈنٹ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی اہمیت کے متعلق بے شمار احادیث بیان فرمائی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ترجمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی کہ ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس پر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ ایک اور مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ترجمہ، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ اسٹوڈنٹس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ بات واضح بیان فرما دی کہ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی کہ انسان عمر کے جس حصے میں بھی ہو وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کوئی قید نہیں ہے کہ علم صرف بچے ہی حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ بڑے ہو گئے ہیں یا آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو آپ علم حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے
عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک یعنی آخری سانس تک علم حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔ اسٹوڈنٹس، علم کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے، اور علم سے آراستہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں۔ اسٹوڈنٹس، علم کی طلب عبادت ہے، اس میں مصروف رہنا تسبیح اور بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے۔ اسٹوڈنٹس، علم سکھائیں تو صدقہ جاریہ ہے، اور علم انسان کو جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ہی کے ذریعے قوموں کو سربلندی عطا فرمائی ہے۔ اسٹوڈنٹس، علم جسم کی توانائی اور قوت ہے، اور علم ہی کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک جا پہنچتا ہے، اور علم میں غور و خوض کرنا یعنی فکر کرنا، جستجو کرنا روزے کے برابر ہے، اور علم ہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح اطاعت اور عبادت کی جا سکتی ہے۔ اور اسٹوڈنٹس، اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو، اور حکمت کے موتی جہاں سے بھی ملے انہیں حاصل کرو۔ علم کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ حکومت اور سلطنت سے اسی قوم کو سربلند فرمایا جسے علم و عمل میں برتری حاصل تھی، اور اسی اصول کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں پر فضیلت حاصل تھی۔ اسٹوڈنٹس، علم ہی کی بنا پر مسلمان تمام دنیا پر چھا گئے تھے، مگر جب انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا اور علم کی روشنی سے دور ہوئے تو وہ زوال کا شکار ہو گئے۔ اسٹوڈنٹس، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور طالب علم کے لیے فرشتے خوشی سے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور طالب علم کے لیے زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات حتیٰ کہ مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے، اور علم ایک ایسا خزانہ ہے جسے کوئی چوری نہیں کر سکتا، جو خرچ کرنے پر بڑھتا ہے۔ اور اسٹوڈنٹس، علم سے زندگی صحیح طریقے سے گزارنے کا سلیقہ آتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو روزانہ صبح و شام دعائیں مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ، جو علم تو نے ہمیں دیا ہے اسے ہمارے لیے مفید بنا، اور ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید علم حاصل کرنے کی، مرتے دم تک علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اوکے اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ٹاپک علم کی فرضیت و فضیلت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ تاحیات نہ صرف خود علم حاصل کرنے کے بلکہ دوسروں کو بھی علم حاصل کرنے کی تلقین کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو آج کا میرا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا، اور سب بچے اس ٹاپک علم کی فرضیت و فضیلت کے سوال جواب لکھیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، سب بچے اپنا ہوم ورک جلد از جلد کمپلیٹ کر کے ویک 4 ڈے 2 کے ڈسکشن باکس میں پوسٹ کر دیں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ
لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔